السلام علیکم، میں ہوں رضوان اسرائیل۔ عدالتی سال شروع ہونے کے بعد، گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی اس واحد مقدمے کے خلاف، اس کی سزا معطلی کے حوالے سے، جو عمران خان اس وقت القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جیل کے اندر موجود ہے۔ یہ واحد کیس ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے درخواست دی۔ اس درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ لاسٹ ویک یہ درخواست دی گئی اور اگلے ہفتے اس کے اوپر سماعت ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے، جو کہ غیر آئینی طریقے سے آئے، غیر قانونی طریقے سے آئے، اب وہ ایمان مزاری کے متعلق ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو بڑے شرمناک ہیں۔ ریمارکس کیا دیے گئے، بعد میں کس طرح سے انہیں احساس ہوا، انہوں نے معذرت کی، لیکن بجائے معاملہ حل کرنے کے انہوں نے اور زیادہ بگاڑ دیا۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ اور تھرڈ یہ کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف اس سے پہلے جسٹس اکرم اللہ نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے تقریر کی گئی۔ اس کے اندر کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے چیف جسٹس کو، اس کے بارے میں بہت اہم ترین معلومات اس وقت میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ تو 3-4 خبریں عدلیہ کے وہاں سے لاسٹ ویک میں، پچھلے تقریباً کو 1-2 دن میں رونما ہوئی، اس کی کچھ بڑی ایکسکلوسو قسم کی انفارمیشن۔ سب سے پہلے تو آتے ہیں یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے۔ ایمان مزاری، جو کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرنے والی ایک خاتون وکیل اور شیری مزاری کی بیٹی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئی ڈاکٹر مارن بلوچ کے کیس کے سلسلے میں، اور وہاں پر سماعت میں یہ ایک اچانک عجیب و غریب صورتحال بنی کہ اس کے بالکل اینڈ کے اوپر میں اب آپ کو پورا تھوڑا سا واقعہ رپورٹ کر دیتا ہوں۔ اینڈ کے اوپر جو واقعہ ہوا مختصر، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہوا کیا۔ تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پر جب سماعت مکمل ہو گئی تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے ایمان مزاری کو مخاطب کیا گیا کہ آپ باہر جا کے پروگرام کرتی ہیں، ویلاگ کرتی ہیں، لوگوں کا انٹرویو دیتی ہیں اور ہمیں ڈکٹیٹر کہہ دیتی ہیں۔ تو ایمان مزاری نے اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، میں اس کیس کے اندر، اس معاملے کے اندر بطور ایک وکیل اور اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئی ہوں، نہ کہ میں ذاتی یہاں پر کوئی بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ذاتی ایشو ہے تو اس کو سائڈ پر رکھیں، آپ میرے کیس کے اوپر اثر انداز مت ہوں۔ آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ تعصب میرے کیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو ایمان مزاری نے یہ کہا، غصے کا اظہار کیا، تو آگے سے چیف جسٹس بھی بھڑک اٹھے، اور اس وقت وہاں پر موجود تھے ہادی چٹھا، وہ بھی وکیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو کہ ان کے شوہر بھی ہیں، ایمان مزاری ہے۔ ایمان مزاری ہادی چٹھا کی اہلیہ بیوی ہے۔ اب ہوا کیا، چیف جسٹس کے اب یہ جو ریمارکس آئے ہیں سامنے، یہ بڑے ہی چیف جسٹس کے شایان شان نہیں ہے، بڑے شرمناک قسم کے، زوم آئینی قسم کے پاس۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہادی صاحب آپ ان کو پکڑ لیں، یہ نہ ہو کہ میں ان کو پکڑ دوں پھر میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ جو ان کی جانب سے جملے کہے گئے، یہ جو ان کی جانب سے باتیں کی گئی بڑی عدالت کے اندر تمام لوگوں کے سامنے پبلک میں، یہ بڑے حیران کن تھے۔ اس کے اوپر پھر تھوڑی سی وہاں پر تو میں ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، معاملہ خیر سیٹل ہو گیا، بعد میں رپورٹ ہو گیا اور پورے میڈیا کے اندر شور مچ گیا کہ چیف جسٹس یہ کس طرح کی باتیں کر رہا کہ میں آپ کو پکڑ دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر بعد میں اگلے دن ان کی وضاحت آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا اس سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کو کنٹیمپٹ میں پکڑ دوں گا، میں آپ کے اوپر کنٹیمپٹ لگا دوں گا، میں آپ کے اوپر توہین عدالت کروں گا، یہ تھا مطلب میرا۔ اور ایمان مزاری کو میں نے یہ کہا تھا۔ تو یہ بجائے کہ معاملہ
انہوں نے کہا بھی تھا ایمان مزاری نے کہ آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں، بطور چیف جسٹس آپ بطور چیف جسٹس کام کریں، آپ کے شایان شان یہ الفاظ نہیں ہے، نہ آپ کا رویہ، نہ آپ کا غصے میں آنا، یہ ایک چیف جسٹس کے شایان شان نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ہماری عدالتوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ اور چیف جسٹس سرفراز ٹوگر کے بارے میں تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ آؤٹ آف ٹرن لاہور ہائی کورٹ سے لا کے ان کو اٹھا کے تو یہاں پر بٹھا دیا گیا اور چیف جسٹس بھی بنا دیا۔ تو یہ ہے ان کی سوچ اور یہ ہے ان کا رویہ۔ اب آ جائیں اس معاملے کے اوپر کہ جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے خلاف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اسپیچ کی، خطاب کیا، تقریر کی، اس کے اندر کیا باتیں کی گئیں؟ جو ان کی جانب سے اسپیچ اور خطاب کیا گیا، اس کے اندر خاص طور پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو فوکس کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ میں کس قسم کی بے ضابطگیاں، مینجمنٹ اور مداخلت ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر چاہیے کہ نوٹس لیں، عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروائیں، لیکن بجائے یہ کام کرنے کے یہ یہاں پر اس قسم کی سہولت داری جو حکومت کے لیے ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ان ججز نے آواز بلند کی، جو کہ بڑا اچھا کام کیا، اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کا پول کھلے گا اور اس کے نتیجے میں تعینات ہونے والے ججز یہ آخرکار بے نقاب تھے۔ اینڈ پر آ جائیں جو عمران خان کا مقدمہ ہے الخاطر ٹرسٹ کیس کا۔ الخاطر ٹرسٹ کیس آپ کو بتائے کہ یہ واحد کیس ہے اس وقت جس میں عمران خان اٹیالہ جیل میں ہے۔ اس کو چیلنج کیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے یہ اب سماعت اگلے ہفتے ہونے جا رہی ہے، کیونکہ لاسٹ ویک میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر جلد از جلد سماعت کی جائے، اس کو مقرر کیا جائے، ٹیک اپ کیا جائے۔ تو جلد از جلد سماعت مقرر کرنے کے لیے اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا اور اگلے ہفتے اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اگلے ہفتے اس کیس کو اب ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے اور اس میں عمران خان کو اگر انصاف کے مطابق، بخلا تو کہہ رہے ہیں عمران خان کے کہ 2 منٹوں میں ہم کیس ہی اڑا دیں گے، ایسا کمزور قسم کا کیس ہے القادر کا۔ اور اگلے ہفتے اگر باقی میں میرٹ کے اوپر سماعت ہوتی ہے، میرٹ کے اوپر اس کو سنا جاتا ہے، تو آپ یقین کریں یہ 2 منٹوں کے اندر کیس فارغ ہو جانا اور عمران خان کو رہائی مل جانی بہت بڑی خوشخبری ہونی ہے، اور اس کے اندر عمران خان کو انصاف مل جانا، سزا معطل ہو جانی اور عمران خان باہر آ جائے گا اگر میرٹ کے اوپر اس کی سماعت ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ سارا کچھ اب ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر میرٹ کے اوپر ہوگا 2 منٹوں میں یہ کیس اڑ جائے گا، فارغ ہو جائے گا اور عمران خان کی رہائی کی خوشخبری آ جائے گی۔